السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس کے پہلے آپ کو جغرافیہ جماعت نہم کا پہلا سبق درجہ بندی والے نقشے یہ قسمیں بتائی گئی تھی۔ آج اسی سبق کا ایک نقشہ جو مشاہدے کے لیے ہے، اس کی ایکٹیویٹی پیش کی جا رہی ہے، یعنی نقشے کو دیکھ کر جواب لکھنا۔ یہ سوال 10ویں بورڈ کے امتحان میں 4 نمبر کا سوال آتا ہے، اور اسی پیٹرن پر 9ویں جماعت میں بھی ایک نقشہ آپ کے سوالیہ پرچے میں دیا رہتا ہے، اور اس پر منحصر چند سوالات رہیں گے، ان کا جواب تلاش کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، پیپر پیٹرن کا سب سے آسان سوال یہ ہوتا ہے، یعنی سوال اور جواب دونوں آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو میں اب جو ہے بلا تفریق کہا جا سکتا ہے کہ پیپر پیٹرن کا سب سے آسان سوال یہ ہوتا ہے، یعنی نقشے کو دیکھ کر ان کا مشاہدہ کر کے سوال کا جواب لکھنا۔ اس کے پہلے کہ ہم وہ نقشے کا مشاہدہ کریں، چند ضروری باتیں سمجھ لینا ضروری ہے کہ نقشے کو کس طرح سے ہم پڑھیں۔ نقشے میں عزیز طلبہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں تشریحی علامتیں یا انڈیکس، جیسا کہ اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نقشہ ضلع کولہاپور میں دیہی آبادی کا تناسب دیا گیا ہے، یعنی دیہی آبادی کا گنجان پن دیا گیا ہے۔ اس میں نیچے کی جانب یہ علامت جو دی گئی ہے انڈیکس ہے، جس میں آبادی کی گنجانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کو ہم فہرست کہیں گے۔ اسی طرح سے نقشوں میں کچھ علامتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ نقشے میں کی شمالی سمت معلوم کرنے کے لیے یہ ایرو کا نشان بنا ہوا ہے شمالی سمت میں، یہ بھی نقشے کا ایک جز ہے۔ اسی طرح ہر نقشے کا اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ پیمانہ خطی پیمانہ دیا گیا ہے، 0، 10، 20 کلومیٹر لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سینٹی میٹر برابر 10 کلومیٹر، یہ نقشے کا پیمانہ ہے۔ اسی طرح سمت، پیمانہ، تشریحی علامتیں یہ نقشے کے اجزاء ہیں۔ اسی طرح نقشے کا عنوان ہے، اوپر کی طرف ضلع کولہاپور کا یہ نقشہ ہے، جس میں یہ نقشے کا عنوان ہو گیا ضلع کولہاپور، دیہی آبادی کا گنجان پن یہ ذیلی عنوان ہو گیا۔ تو اس طرح سے نقشے کے اندر جو مواد بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ نقشے کا عنوان، ذیلی عنوان، سمت، پیمانہ اور تشریحی علامتیں یا اشاریہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں نقشے کے جز ہیں۔ سمت کے متعلق بھی نقشے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ہر نقشہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، نقشے کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے یہ شمالی سمت کہلاتی ہے، یعنی نقشے کا اوپری حصہ شمال ہے، تو اس کے نیچے مخالف سمت میں جنوبی سمت ہے۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ کی طرف مشرق اور الٹے ہاتھ کی طرف مغرب، یہ 4 اہم سمتیں ہو گئیں، یعنی اوپر کی طرف شمال، نیچے جنوب، سیدھے ہاتھ کی طرف مشرق، الٹے ہاتھ کی طرف مغرب۔ اس کے علاوہ 2 سمتوں کے درمیان بھی سمتیں ہوتی ہیں، جس کو ہم اس کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں، جیسے یہ شمال اور مشرق سمت کے درمیان یہ بیچ میں جو سمت ہوگی، کو جو علاقے ہوں گے، جو چیزیں وہاں دکھائی گئی ہوں گی، اس کو ہم شمال مشرق کہیں گے۔ اس کے متعلق بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، یعنی شمال اور مشرق کے بیچ میں شمال مشرق، اسی طرح شمال اور مغرب کے بیچ میں شمال مغربی سمت، اسی طرح شمال جنوب اور مشرق کے بیچ میں یہ جنوب مغربی سمت ایرو کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح جنوب اور مغرب کے درمیان جو سمت ہوگی وہ جنوب مغرب کہلائے گی۔ اس طرح سمتیں 8 ہو گئی، یعنی شمال جنوب، مشرق اور مغرب۔ اسی طرح 2 سمتوں کے درمیان میں شمال مشرق، شمال مغرب، جنوب مشرق اور جنوب مغرب، اس کے متعلق بھی سوالات کیے جاتے ہیں۔
یہ چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری تھیں۔ اب آئیے ہم اس سوال نقشے کا مشاہدہ کرتے ہیں جس کے متعلق سوالات دیے گئے ہیں۔ یہ ضلع کولہاپور ہے۔ ضلع کولہاپور میں دیہی آبادی کا گنجان پن دکھایا گیا ہے اس نقشے میں۔ یہ مختلف اس کے تعلقے ہیں جس میں چند گڑھ آجرا ہے، پھر کالگوٹی، رادھا نگری، کولہاپور، ہاتھ کنگلے اور ساہو واڑی، گگن باوڑا وغیرہ، یہ اس کے تعلقے ہیں۔ ان تعلقوں میں آبادی کا گنجان پن 3 کیٹیگریز میں بتایا گیا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ سیاہ و سفید لکیروں کے ذریعے نقشے بنائے جاتے ہیں، جس کو سائے والا نقشہ کا ایک طریقہ ہے یہ۔ تو اس کے متعلق چند سوالات ہیں، یہ نیچے دیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس طرح کے سوالات میں ہم اچھی طرح نقشے کا مشاہدہ کریں گے، یعنی سوال اور جواب دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ صرف نقشے کا مشاہدہ کر کے اچھی طرح سے دیے گئے سوال کا جواب لکھ لینا ہے۔ سوالات ہیں: آبادی کا گنجان پن کس سمت میں کم ہے؟ اب دیکھیے یہاں فہرست دی گئی ہے۔ فہرست میں فی مربع کلومیٹر آبادی کی کثافت یا گنجان پن دی گئی ہے۔ تو سب سے کم جو آبادی کی گنجان پن ہے یہ 200 سے کم، یعنی 200 افراد فی مربع کلومیٹر سے کم والے علاقے ہیں۔ یہ علاقے کون سے ہیں جو ڈاٹس کے ذریعے دکھائے گئے ہیں؟ دیکھیے جنوب کی جانب 2 تعلقے ہیں، اس میں چند گڑھ نظر آ رہا ہے اور آجرا یہاں کم ہے۔ اسی طرح سے گگن باوڑا اور شاہو واڑی، یہ 4 تعلقے ہیں جہاں آبادی کا گنجان پن 200 افراد فی مربع کلومیٹر سے کم ہے۔ تو اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھیں گے۔ جواب نمبر 1 کہ شمال مغرب اور جنوب میں، شمال مغرب اور جنوب میں آبادی کا گنجان پن 200 افراد فی مربع کلومیٹر سے کم ہے۔ جنوب میں یہ 2 تعلقے ہو گئے، آجرا اور چند گڑھ۔ شمال مغرب میں ہو گیا شاہو واڑی اور گگن باوڑا۔ اس طرح سے یہ اس کا جواب مکمل ہوا، شمال مغرب اور جنوب۔ دوسرا سوال ہے کہ 200 سے کم گنجان پن والے تعلقے کون سے ہیں؟ ان تعلقوں کا نام بتانا ہے جس میں آبادی کا گنجان پن 200 سے کم ہے، 200 سے کم۔ یہ بھی تعلقوں کا نام لکھنا، پہلے سوال میں سمت لکھنا تھا، آبادی کا کم گنجان پن کس سمت میں ہے وہ سمت میں پوچھا گیا تھا سوال، تو جواب نے سمت میں لکھا، لیکن ہاں تعلقوں کا نام پوچھا گیا ہے۔ تو تعلقے وہی ہیں جو اس کے پہلے ہم نے نام لیا۔ یہ تعلقے ہیں 4 تعلقے: چندرگڑھ، آجرا، گگن باوڑا اور شاہو واڑی۔ یعنی سوال جس نوعیت کا کیا جائے گا جواب اسی نوعیت کا ہم لکھیں گے۔ پہلے سوال میں سمت پوچھا گیا تھا اس لیے سمت بتایا گیا، اور دوسرے سوال میں تعلقوں کا نام پوچھا گیا تھا۔ سوال نمبر 3 400 سے زیادہ آبادی کے گنجان پن والے تعلقے کون سے ہیں؟ ان تعلقوں کا نام لکھنا ہے جس کے آبادی کا گنجان پن 400 سے زیادہ ہے۔ تو دیکھیے کراس لائن کے ذریعے سب سے زیادہ 400 سے زیادہ آبادی کے گنجان پن والے تعلقے، بہت سارے تعلقے ہیں۔ دیکھیے شمالی سمت میں اور مشرقی سمت میں، شمال مشرقی سمت میں بہت سے تعلقے دکھائی دے رہے ہیں، جس میں یہ ہے شرول ہے، ہاتھ کنگلے ہے، کولہاپور ہے، پنہالہ ہے، کاگل ہے۔ اسی طرح یہ مختلف تعلقے ہیں جس میں آبادی کا گنجان پن 400 افراد فی مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ تو ان تعلقے کون سے ہیں نام پوچھا گیا تھا، تو اس کا نام ہم لکھیں گے جیسا کہ ہم نے بتایا۔ اس کا جواب ہوگا سوال نمبر 3 کا شیرول، ہاتھ کنگلے، کولہاپور وغیرہ۔ 4 تعلقے ہیں، ہم نے 3 کا نام لکھ دیا، کم سے کم 2 یا 3 کا نام لکھیں آپ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 زیادہ گنجان آبادی والے علاقے عام طور پر ضلع کے کس سمت میں ہیں؟ دیکھیے یہ بھی سوال سمت کے متعلق پوچھا گیا۔ اس کے پہلے ہم نے سوال نمبر 3 پڑھا تھا کہ 400
افراد فی مربع کلومیٹر سے زیادہ تعلقوں کے نام پوچھے گئے، یہاں سمت پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سوال نمبر 4 میں تعلقوں کے نام، ابھی تعلقوں کے نام ہم نے بتایا کہ سمت اس کی شمال مشرقی ہے، اور تعلقے ہیں شرول، ہاتھ کنگلے، کولہاپور وغیرہ، یہ تعلقے ہو گئے۔ سوال نمبر 201 سے 400 گنجان پن والے آبادی، معاف کیجیے گا، سوال نمبر 4 ہے 201 سے 400 گنجان پن رقبے والے تعلقوں کے نام، یعنی یہ جو دوسری علامت ہے ہماری، اس کا جواب یہ ہوگا 201 سے 400، جو ٹیڑھی لکیریں دی گئی ہیں اس میں 2 تعلقے ہمیں نظر آ رہے ہیں جن آبادی کا گنجان پن 201 سے 400 کے درمیان ہے، رادھا نگری اور گارگوٹی، یہ 2 تعلقے نظر آ رہے ہیں، یعنی یہاں تعلقوں کے نام لکھنا ہے تو اس کا جواب ہوگا کارگوٹی اور رادھا نگری تعلقہ۔ سوال نمبر 5 ہے زیادہ گنجان آبادی والے علاقے عام طور پر ضلع کے کس سمت میں ہیں؟ ابھی دیکھیے یہاں سمت پوچھی گئی ہے سوال نمبر 5 میں، تو سمت جیسا کہ معلوم ہے زیادہ گنجان پن آبادی والے تعلقے ہیں شمال اور مشرق میں ہیں، تو یہاں سمت میں ہم جواب لکھیں گے شمال اور مشرق، یعنی یہ زیادہ گنجان پن آبادی والے تعلقے ہیں جو شمال میں اور مشرقی سمت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے سوال نمبر 6، یہ نقشہ کس طریقے کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے؟ نقشہ کس طریقے کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے، یعنی نقشے کی قسم یہاں لکھنا ہے، مطلب آپ کل ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں نقشے کی قسمیں بتائی تھی، یعنی درجہ بندی والے نقشے 3 قسمیں بتائی گئی تھی، جس میں سائے والا نقشہ ہے، نقاطی طریقہ ہے، یا مساوی خطوط والے نقشے ہیں۔ تو یہاں یہ جو قسم ہے نقشے کی، یہ سائے والا طریقہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی نقشہ یہ کون سا ہے؟ سایہ والا طریقہ، جواب اس کا سایہ والا طریقہ۔ سایہ والے طریقے کو 2 طریقے سے سایہ والے نقشوں کو 2 طریقے سے بنایا جاتا ہے، رنگوں کی کمی بیشی کے ذریعے، تو رنگوں کی کمی بیشی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، یہاں سیاہ و سفید لکیروں کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا سایہ والا نقشہ سیاہ و سفید لکیروں کے ذریعے۔ تو عزیز طلبہ، یہ 6 سوالات تھے، اس کے علاوہ بھی سوالات بہت سارے پوچھے جا سکتے ہیں امتحان میں، جو مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، مثلاً یہاں پیمانے کے متعلق سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ اس نقشے میں کون سا پیمانہ استعمال کیا گیا ہے، تو یہ خطی پیمانہ استعمال کیا گیا ہے، اور اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ نقشے میں استعمال کیا گیا پیمانہ لکھیے، تو یہاں جو پیمانہ استعمال ہوا ہے یہ اس نقشے کے لیے 1 سینٹی میٹر برابر 10 کلومیٹر ہے، یعنی ایک نقشے کا 1 سینٹی میٹر زمین کے 10 کلومیٹر کو دکھا رہا ہے، تو اس کا جواب ہوگا 1 سینٹی میٹر برابر 10 کلومیٹر۔ اس طرح سے عنوان کے تعلق بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نقشے کا عنوان اور ذیلی عنوان لکھیے، تو یاد رکھیے یہ نقشے کا عنوان ہے ضلع کولہاپور، تو یہ نقشہ ضلع کولہاپور کا ہے، تو یہ عنوان ہو گیا، جو نقشہ جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کا عنوان ہوا، اور اس میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ اس کا ذیلی عنوان ہوا، تو اس میں دیہی آبادی کا گنجان پن دکھایا گیا ہے، تو اگر عنوان اور ذیلی عنوان کے تعلق سے سوال پوچھا جائے تو جواب ہوگا عنوان ضلع کولہاپور، اور اس نقشے کا ذیلی عنوان ہے دیہی آبادی کا گنجان پن۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح سے ہم نقشوں کا مشاہدہ کر کے سوال کا جواب لکھیں گے۔ آئندہ اور بہت سارے نقشے ہیں آپ کی درسی کتاب میں، یہ سبق نمبر 1 کا نقشہ ہے ضلع کولہاپور میں دیہی آبادی کا گنجان پن، آپ اپنی کتاب میں اس نقشے کا مشاہدہ کیجیے، اور اس کے نیچے سوال کا جواب لکھا گیا ہے، 6 سوالات لکھے گئے ہیں، ان سوالات کے جواب آپ خود تلاش کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کے ذریعے سمجھ کر کے نقشے کا مشاہدہ کریں گے اور سوالات کا جواب لکھیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔